السلام علیکم امی، میں نہیں اب گھر کا خرچہ پورا کر سکتا۔ آپ جانتی ہیں کہ کتنی مہنگائی ہے، اور پھر میری بیوی بھی امید سے ہے۔ آپ کو علم ہی ہے آج کل نارمل ڈلیوری تو ہوتی ہی نہیں ہے۔ مجھے اپنی بیوی کی ڈلیوری کے لیے بھی رقم جمع کرنی ہے، اور پھر بچہ پیدا ہو جانے کے بعد بھی 100 خرچے نکل آتے ہیں۔ میں آپ کا جتنا خرچہ کر سکتا تھا کر دیا ہے، اب میری طرف سے معذرت ہے۔ امی تو یہ بھائی کے منہ سے یہ الفاظ سن کر ہکا بکا ہی رہ گئی تھی۔ وہ بولی، وقار تم یہ کیا کہہ رہے ہو؟ جانتے ہو نا تم، ہم ماں بیٹی کا اس دنیا میں تمہارے سوا کوئی نہیں ہے۔ تم نے ہم سے ہاتھ کھینچ لیا تو ہم کیا کریں گے؟ بھائی نے کندھے اچکا دیے تھے۔ وہ بولا، امی مجھے علم نہیں ہے کہ اب آپ کیا کریں گی، میں تو خود بہت مجبور ہوں، نہیں تو آپ جانتی ہی ہیں مجھے آپ کی کتنی پرواہ ہے۔ امی بولی، وقار مجھے بیوہ ماں کا خیال نہیں ہے، تو اپنی یتیم بہن کا ہی احساس کر لو، تم ہمارے ساتھ ہوں، پیش نہ آؤ۔ امی کی باتیں سن کر بھابھی اپنے کمرے سے باہر آ گئی تھی۔ وہ کہنے لگی، وقار میں نے تو تمہیں پہلے ہی کہا تھا کہ ہم یہ گھر چھوڑ کر چلے جاتے ہیں، کیونکہ اس گھر میں رہتے ہوئے آپ کی امی ہمیں سکون سے نہیں جینے دے گی۔ یہ بہت ڈھیٹ ہے، آپ نے صاف صاف اپنی مجبوری بیان کر دی ہے، مگر مجال ہے جو انہیں آپ کا احساس ہو، کیسے آپ کی منتیں کرنے لگی ہے۔ وقار بھائی کہنے لگا، ہاں عظمیٰ تم ٹھیک ہی کہہ رہی ہو، ایسا کرو اپنا سامان پیک کر لو، ہم آج شام ہی گھر سے نکل جائیں گے۔ امی جھٹ سے اٹھ کر کھڑی ہو گئی تھی۔ وہ بولی، نہیں وقار ایسا مت کرنا، ٹھیک ہے تم گھر میں خرچہ نہیں دینا چاہتے تو نہ دو، مگر گھر سے مت جانا۔ چلو میرے لیے یہی کافی ہے کہ میرے گھر میں ایک مرد موجود ہے جس کے باعث میری بیٹی محفوظ رہے گی، کوئی میری آنکھ نہیں دیکھ ڈال سکے گا میری بیٹی پر۔ بھائی کہنے لگا، امی دیکھ لیں، آپ کے پاس وقت ہے، سوچ لیں، آپ ہمیں اس گھر میں دیکھنا چاہتی بھی ہیں یا نہیں۔ اتنا کہہ کر بھائی گھر سے باہر نکل گیا تھا۔ بھابھی بھی اپنے کمرے میں گھس گئی تھی۔ میں امی کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ امی مجھے دیکھتے ہی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ میں اونچی آواز میں بولی، امی ان دونوں میاں بیوی کو گھر سے نکال کر باہر پھینک دیں، یہ گھر آپ کے نام پر ہے، یہ دونوں میاں بیوی یہاں سے چلے جائیں گے تو ہم کرایہ دار رکھ لیں گے، ہمارا خرچ نکلتا جائے گا، تو ہم نے ان کو کیا کرنا ہے؟ امی نے میرے لبوں پر ہاتھ رکھ دیا تھا۔ وہ کہنے لگی، ندا تمہیں میرے سر کی قسم ہے، خاموش ہو جاؤ، ایسی باتیں اپنے منہ سے مت نکالو۔ مجھے غصہ تو بہت آیا ہوا تھا، مگر امی کی وجہ سے چپ کر گئی تھی۔ مجھے بڑی اچھی طرح اس بات کا علم تھا کہ میری بھابھی بھی ہم ماں بیٹی سے بڑا چڑھتی تھی، اس کا بس نہیں چلتا تھا کہ وہ ہمیں اس گھر سے ہی نکلوا دے۔ ابو جب حیات تھے اس وقت بھی بھابھی نے گھر میں بہت لڑائی جھگڑے ڈالے تھے۔ بھائی ہر بار اپنی بیوی کی سائڈ لیتا تھا، تب ابو کہتے کہ میرے بعد تم لوگوں کا کیا ہوگا؟ مجھے تو نہیں لگتا کہ یہ دونوں میاں بیوی تم لوگوں کو زیادہ دیر تک برداشت کر پائیں گے۔ ابو بڑے دور اندیش قسم کے شخص تھے، شاید انہیں پہلے ہی اپنی موت کا علم ہو چکا تھا، اور یہ بھی پتہ چل گیا تھا کہ ان کے بعد ہمارے ساتھ کیا سلوک ہوگا۔ ابو کے انتقال کو محض 1 سال ہی ہوا تھا کہ بھائی کی ہم سے آنکھیں پھیر لی تھی۔ انہوں نے امی کے علاج کے لیے پیسے دینا بند کر دیے تھے۔ امی ذیابیطس اور بلڈ پریشر کی مریضہ تھی، انہیں روز کی بنیاد پر گولی کھانے کی ضرورت پڑتی تھی، مگر جب بھائی نے پیسوں سے ہاتھ کھینچ لیا تو امی نے دوائی کھانا بھی چھوڑ دی تھی۔ اس کی وجہ سے امی کی طبیعت اکثر خراب رہنے لگی تھی، وہ دن بدن کمزور ہوتی جا رہی تھی۔ ان کی حالت دیکھ کر میرا دل خون کے آنسو روتا تھا، مگر میں اپنی امی کے لیے کچھ بھی کرنے کے قابل نہیں تھی۔ بھائی نے تو پہلے ہی اپنی آنکھیں ماتھے پر رکھ لی تھیں، اور اب وہ ہمارے کھانے پینے کے خرچ سے بھی دستبردار ہو رہے تھے۔ صاف لفظوں میں کہوں تو وہ اپنا کچن علیحدہ کرنا چاہتے تھے۔ اپنی بیوہ ماں اور یتیم بہن سے جن کا کمانے والا کوئی نہیں تھا، بھائی ہی ہمارا واحد آسرا تھا۔ امی بے حد پریشان تھی، وہ چپ چاپ آنسو بہائے چلی جا رہی تھی۔ میں نے ان کو بار بار دلاسا دیا تھا، مگر میرے ہر دلاسے پر وہ مجھ سے یہی سوال کرتی تھی کہ ہمارا کیا ہوگا ندا، ہمارا کھانے پینے کا انتظام کہاں سے ہوگا؟ میں بھی چپ کر جاتی تھی، کیونکہ امی کے سوالوں کے جواب میرے پاس نہیں تھے۔ شام تک ہم ماں بیٹی اپنی ہی پریشانی میں کھوئی رہی تھی، جب بھابھی اپنے کمرے سے باہر نکل آئی اور بڑے روب سے بولی، آج کوئی کچن میں داخل ہوگا کہ کسی کی میت پڑی ہے یہاں پر جس کا سوگ منایا جا رہا ہے؟ آپ کو پتہ بھی ہے کہ میں امید سے ہوں، 6واں مہینہ لگ چکا ہے، ان دونوں میں عورت کو ویسے ہی بھوک بہت لگتی ہے، اور تم دونوں ماں بیٹی کام چوری کر کے یہاں بیٹھی ہوئی ہو، کچن میں جاؤ، کچھ کھانے پینے کے لیے بناؤ، میرا جی گھبرا رہا ہے۔ امی نے بھابھی کی بات سنی تو جھٹ سے اٹھ کر بیٹھ گئی۔ میں نے امی کا ہاتھ پکڑ کر انہیں روکنے کی کوشش کی تھی۔ میں بولی، بھابھی جب ہم نے کچھ کھانا نہیں ہے تو پکانا کیا؟ ہمارے پاس تو نہ پیسے ہیں جس سے اپنے لیے سبزی لیں، اور نہ ہی گندم ہے جس سے اپنے لیے روٹی بنا سکیں۔ ایک بھائی تھا ہمارا، وہ بھی آپ نے ہم سے چھین لیا، اب ہم کچن میں جا کر کیا کریں گے؟ آپ اپنے لیے اور اپنے شوہر کے لیے کھانا بنائیں اور کھائیں، ہمیں تنگ نہ کریں۔ بھابھی بولی، ندا تم بہت ہی بد زبان اور بد لحاظ ہو، اگلے گھر جا کر تم کیا کرو گی؟ مجھے تو لگتا ہے
تم بہت جلد طلاق لے کر ہمارے سروں پر واپس آ کر بیٹھ جاؤ گی۔ میں بولی پتہ نہیں میں زیادہ بدلہاد ہوں یا آپ کو اتنی بھی شرم حیا نہیں آئی کہ آپ نے کس طرح ایک ماں سے اس کا لگتے جگر اس کا بیٹا چھین لیا ہے۔ اس وقت سے ڈریں جب اللہ آپ کی کوکھ سے آپ کی اولاد چھین لے گا۔ میری چلتی زبان کو اچانک بھائی کے تھپڑ نے روک دیا تھا۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ بھائی گھر داخل ہو چکا ہے۔ اس نے جب میرے الفاظ سنے تو وہ خود پر قابو نہ رکھ پایا اور آتے ہی اس نے میرے منہ پر تھپڑ جڑ دیا تھا۔ میں تھر تھر کانپنے لگی تھی کیونکہ آج تک مجھ پر کسی نے ہاتھ نہیں اٹھایا تھا۔ میں بھاگتی ہوئی کمرے میں چلی گئی تھی۔ امی بھی میرے پیچھے ہی آ گئی تھی۔ امی بہت غصے میں لگ رہی تھی۔ وہ کہنے لگی ندا تمہیں شرم آنی چاہیے، تم نے اس طرح کے الفاظ اپنے منہ سے نکالے ہی کیوں؟ تم نے میرے پوتے کو بد دعا کیوں دی؟ تمہارا گلا شکوہ بھابھی سے تھا، اس ننھی معصوم جان سے تو نہیں تھا جو ابھی اس دنیا میں آیا بھی نہیں ہے۔ تم اسی کو بد دعائیں دینے لگ گئی۔ میں بہت زیادہ ڈری ہوئی تھی۔ میں بھاگ کر امی کے گلے لگ گئی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ میں بولی امی مجھے پتہ نہیں چلا میرے منہ سے یہ الفاظ کیسے نکل گئے۔ میرا ہرگز یہ مقصد نہیں تھا، میں اس چھوٹے بچے کو بد دعا دینا نہیں چاہتی تھی۔ میں تو بھابھی کو اللہ کے عذاب سے ڈرا رہی تھی۔ میں چاہتی تھی کہ وہ ڈر جائیں اور ہمارے ساتھ ایسا رویہ نہ رکھیں۔ آپ کو تو علم ہے کہ انہوں نے ہی بھائی کو ہمارے خلاف کیا ہے۔ میں چاہتی تھی کہ جیسے انہوں نے بھائی کو ہم سے بدظن کیا ہے اسی طرح بھائی کا دل ہماری طرف سے صاف بھی کر دیں۔ مجھے کہاں علم تھا کہ ذرا سی بات کا بتنگڑ بن جائے گا۔ امی تو پہلے ہی بہت دکھی دل تھی، آج بھی وہ بھی میرے گلے لا کر روتی رہی تھی۔ اتنے میں بھائی کمرے میں آ گیا اور کہنے لگا امی اگر یہ رونا دھونا ختم ہو گیا ہو تو کچن میں چلی جائیں، میری بیوی کو بھوک لگی ہے، اس کے لیے کھانا بنا دیں۔ امی نے جلدی سے آنسو پوچھے اور کہنے لگے ہاں ہاں وقار تم فکر نہ کرو، میں ابھی کچن میں جاتی ہوں۔ امی نے مجھے چھوڑا اور کمرے سے باہر چلی گئی تھی۔ مجھے لگا شاید ان لوگوں کا دل موم ہو گیا ہے جو بضد ہیں کہ کھانا امی ہی بنائیں گی۔ اس کا یہی مطلب تھا کہ کھانا 2 لوگوں کے لیے نہیں بلکہ 4 لوگوں کے لیے بنے گا۔ رو رو کر میرے بھی سر میں درد شروع ہو گیا تھا اور زوروں کی بھوک لگنے لگی تھی۔ میرے کمرے میں اندھیرا کر کے لیٹی ہوئی تھی، باہر جانے سے ڈر لگ رہا تھا۔ مجھے یہی خوف تھا کہ کہیں بھائی مجھے پھر سے نہ مارنے لگے۔ مجھے امی کا انتظار تھا کہ وہ کب کمرے میں آئیں گی اور مجھے آ کر کھانا دیں گی۔ یوں ہی انتظار کرتے کرتے رات کے 9 بج گئے تھے۔ جب امی کمرے میں داخل ہوئی تو میں جلدی سے اٹھ بیٹھی تھی، مگر یہ دیکھ کر تو دھنگ رہ گئی تھی کہ امی کے ہاتھ کو خالی تھے۔ میں بولی امی میرا کھانا کہاں ہے؟ امی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ وہ کہنے لگی بیٹا سارا دن مزدوری کرتی رہی ہوں کچن میں، کھانا تو مجھے نہیں ملا تو تمہیں کہاں سے مل جائے گا؟ اتنا کام تو اگر میں کسی غیر کے کچن میں جا کر کرتی تب بھی وہ مجھے روٹی اور سالن کا پیالہ ضرور دیتا، مگر یہ اپنے لوگ ہیں، تم جانتی ہو نا کہ اپنوں کے ضمیر مرے ہوئے ہوتے ہیں۔ میں اٹھ کر امی کے پاس آ گئی تھی۔ میں بولی امی آپ کو بھوک لگی ہے؟ امی نے سر ہلا دیا تھا۔ یہ دیکھ کر میرا تو کلیجہ ہی کٹ کر رہ گیا تھا۔ میں بولی آپ فکر نہ کریں، میں ابھی انتظام کرتی ہوں۔ میں اتنا کہہ کر کمرے سے باہر جانے لگی تو امی نے میرا ہاتھ تھام لیا اور مجھے باہر جانے سے روک دیا۔ میں بولی کیا بات ہے امی؟ انہوں نے اپنے دونوں ہاتھ میرے سامنے جوڑ دیے تھے۔ وہ کہنے لگی میرے لیے کوئی فساد کھڑا مت کر دینا، میں نہیں چاہتی کہ تمہارا بھائی اس گھر سے جائے۔ تمہیں معلوم ہے نا جب تک ایک مرد کسی گھر میں ہوتا ہے تو وہاں کی عورتیں محفوظ ہوتی ہیں، اگر گھر میں مرد نہ ہو تو دوسرے مردے کو راستہ مل جاتا ہے، اور پھر لوگ باتیں بھی تو بہت بناتے ہیں نا، اس لیے میری بیٹی کوئی ایسی ویسی حرکت نہ کر دینا جس سے تمہارا بھائی ناراض ہو کر گھر چھوڑ کر چلا جائے۔ میں بولی امی آپ فکر نہ کریں، میں ایسا کچھ بھی نہیں کروں گی، میں آپ کو مزید دکھ نہیں دوں گی، آپ مجھ پر بھروسہ رکھیں۔ میں اتنا کہہ کر کمرے سے باہر چلی گئی۔ شکر تھا کہ صحن خالی پڑا ہوا تھا۔ میں نے سر پر دوپٹہ اوڑھا اور گھر سے باہر نکل گئی تھی۔ میں نے پڑوس کا دروازہ کھٹکھٹایا تھا۔ آنٹی نسرین میری امی کی بہت ہی اچھی دوست تھی، مجھے امید تھی کہ وہ میری مدد ضرور کریں گی۔ انہوں نے جب دروازہ کھولا تو مجھے دیکھ کر حیران رہ گئی تھی۔ کہنے لگی کیا بات ہے بیٹی، خیر تو ہے، تم اس وقت ہمارے گھر کیسے آ گئی؟ میں بولی آنٹی امی کو بہت بھوک لگی ہے اور گھر میں کچھ کھانے کے لیے نہیں ہے، آپ کے پاس تھوڑا سا کھانا ہو تو مجھے دے دیں۔ آنٹی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ وہ کہنے لگی آپ کے گھر میں کھانے کے لیے کیوں کچھ نہیں ہے؟ پہلے تو کبھی ایسا نہیں ہوا تھا۔ میں نے کہا کہ بھائی نے میری اور امی کی کفالت کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ امی آج سارا دن کچن میں کام کرتی رہی ہیں، اس کے باوجود ہمارے پاس کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ آنٹی نے جلدی سے مجھے تازہ روٹی بنا کر دی اور سالن دیا تھا۔ میں ان کا شکریہ ادا کر کے گھر واپس آ گئی تھی۔ امی کو کھانا دیا تو وہ بھی بے انتہا خوش ہو گئی۔ پھر کہنے لگی بیٹی تم نے بلا وجہ ہاتھ پھیلایا، میرا دل ناراض ہے کہ تمہیں مانگنا پڑا ہے، میں نے تو کبھی تم لوگوں کو مانگنا سکھایا ہی نہیں ہے۔ میں بولی امی جب اپنی بے غیرت ہو جائیں تو دوسروں سے بدل لینے میں کوئی حرج نہیں۔ امی کہنے لگی
निदा, मुझे तुम्हारी ज़ुबान से बहुत डर लगता है। तुम ज़रूर मेरे लिए कोई तमाशा खड़ा करोगी। देखो, मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ती हूँ। जब तुम्हारे भाई ने मुझ पर जुल्म कर ही दिया है तो अब तुम भी इसके नक्शे कदम पर मत चलो। तुम्हारी ये बातें मुझे तकलीफ़ में मुब्तला करती हैं। क्या तुम्हें ये अच्छा लगेगा कि ये बातें सुनकर मेरा ब्लड प्रेशर हाई हो जाए? मैं चुप कर गई थी। अगली सुबह आंटी नसरीन हमारे घर आई थी। उन्होंने अम्मी के हाथ पर 5,000 का नोट रख दिया था। अम्मी ने वो पैसे लेने से इनकार कर दिया तो आंटी नसरीन ने अम्मी को अपने सर की कसम दे दी थी। वो कहने लगी, अगर तुमने मुझे कभी अपनी बहन समझा है तो तुम मुझसे मदद ले लो, नहीं तो मैं यही समझूंगी कि हमारा रिश्ता खोखला था। अम्मी वो पैसे लेना नहीं चाहती थी मगर फिर उन्होंने पकड़ लिए थे। अम्मी ने आंटी नसरीन से वादा किया था कि वो बहुत जल्द इनके पैसे इन्हें वापस लौटा देंगी। आंटी नसरीन ने नफ़ी में सर हिला दिया था। वो कहने लगी, मुझे इन पैसों की ज़रूरत नहीं है, ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए तोहफा है, तुम इसको कबूल कर लो। अम्मी खामोश हो गई थी। फिर आंटी के जाने के बाद अम्मी बाज़ार से आटा और कुछ सब्जियां ले आई। अम्मी ने अपना खाना बना लिया था। अब भाभी भूखी कमरे में पड़ी और इस इंतज़ार में थी कि कब खाना बनेगा और ट्रे में रखकर मेरे सामने लाया जाएगा। मैंने आज अम्मी से कह दिया था कि दुनिया इधर की उधर हो जाए, आप भाभी को खाना हरगिज़ बनाकर नहीं देंगी। अम्मी कहने लगी, निदा, मैं मजबूर हूँ, तुम क्यों ऐसी बातें करती हो? मैंने भी अम्मी को अपने सर की कसम दे दी थी। मैंने कहा, अगर आप मजबूर हैं तो मैं भी मजबूर हूँ। मैं आपको यूँ किसी की नौकरी करते हुए नहीं देख सकती। मेरा बाप बहुत गैरतमंद मर्द था, आप इसकी बीवी हैं। आप अपने आप को इस तरह पस्त ना करें कि लोग आपको कुचल कर गुजर जाएं। अम्मी खामोश हो गई थी। ज़ाहिरी बात है इन्हें मुझ पर गुस्सा आया होगा, मगर चूंकि मैंने इनको अपनी कसम दे दी थी इसलिए वो चुपचाप कमरे में बैठी रही थी। मैंने उठकर कमरे की कुंडी चढ़ा ली थी। हम दोनों माँ बेटी ने पेट भरकर खाना खाया और आराम से लेट गई थी। अभी आधा घंटा गुजरा था कि किचन में से बर्तनों के खटकने की आवाज़ आने लगी थी। फिर भाभी ने आकर हमारे दरवाजे को पीटना शुरू कर दिया था। वो कहने लगी, जल्दी करो, दरवाज़ा खोलो। तुम दोनों माँ बेटी सुबह से किचन में क्या कर रही थी? अब जो मैं खाना देखने गई हूँ तो कुछ भी वहाँ पर नहीं पड़ा। मुझे अपने कमरे की तलाशी दो। अम्मी कहने लगी, मेरी दोस्त ने मुझे पैसे दिए थे, इससे मैं अपने लिए सब्जी वगैरह ले आई थी, वो ही हमने बनाकर खा ली है। तुम भी अपने शोहर की लाई हुई कमाई से खा लो। भाभी कहने लगी, आप लोगों को इल्म है ना मेरी हालत ऐसी है कि मैं काम ना कर सकूं, फिर मुझसे किस चीज़ की जिद लगा दी है? मैं भी बोली, अगर आपकी ये हालत है और काम नहीं कर सकती तो आपको नहीं लगता क्या कि आपको इस हालत में अल्लाह से डरना चाहिए? अम्मी ने मुझे चुप रहने का इशारा किया तो मैं जाकर बिस्तर पर लेट गई थी। भाभी ने जल्द से भाई को फ़ोन करके घर पर बुला लिया था। अब भाई भी हमारा दरवाज़ा पीट रहा था। कहने लगा, अम्मी जल्दी से कमरे से बाहर आएँ। अम्मी मेरी तरफ देख रही थी। मैंने नफ़ी में सर हिला दिया कि आप दरवाज़ा मत खोलिएगा, मगर भाई ने इस कदर छोड़ डाला कि अम्मी को मजबूरन दरवाज़ा खोलना पड़ गया था। अम्मी ने जैसे ही दरवाज़ा खोला, भाई गुस्से से कमरे में दाखिल हुआ और मेरे मुंह पर थप्पड़ मार दिया था। कहने लगा, मुझे इल्म है कि मेरी माँ तो ऐसी औरत है ही नहीं कि वो अपनी बहू के साथ जिद करे। ये तुमने ही मेरी माँ को बहकाया है। मैं तुम्हें समझा रहा हूँ कि इस घर में फसाद मत करो, नहीं तो किसी भी राह चलते शख्स के साथ तुम्हारा निकाह करके इस घर से निकाल दूंगा। आज भाई ने थप्पड़ मारा तो मैं अपने हवास खो बैठी थी। मैंने गुस्से से बोली, आपको शर्म आनी चाहिए, अपनी बीवी के नीचे लग गए हैं, आपको तो अपनी जिम्मेदारी का एहसास ही नहीं रहा। क्या कोई इतना बेगैरत भी होता है कि बाप के मरने के बाद माँ के मुंह से रोटी करने वाला भी छीन ले? इससे तो अच्छा था कि आप ये घर छोड़कर चले जाते, मगर आप में गैरत कहाँ है? आप तो बेगैरत हैं। मेरी ये बात सुनकर भाई ने एक बार फिर मुझे थप्पड़ मारा था, जबकि अम्मी चुपचाप खड़ी तमाशा देखती रही थी। मैं गुस्से से बोली, अम्मी आप मेरे हक में हैं, क्यों नहीं बोलती? लगता है आप भी अपने बेटे के साथ मिली हुई हैं, मुझे इस घर में नहीं रहना। इतना कहकर मैं अपना छोटा सा बैग निकाला और घर से बाहर निकल गई थी। मैं रोती जा रही थी और सड़क पर चलती जा रही थी। मेरे पीछे ही मुझे किसी के कदमों की चाप सुनाई दी थी। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो अम्मी आ रही थी। वो भी रो रही थी। कहने लगी, देखना वही हो गया जिसका मुझे डर था। अब हम दोनों बेघर हो गए हैं, हम कहाँ जाएंगे? मैंने कहा, आपको मेरे पीछे आने की ज़रूरत नहीं है। वो घर जो आप छोड़कर आई हैं वो आपके शोहर का था, वो मरने से पहले आपके नाम पर लगा कर गया है। इनको घर से निकाल दे और अपने आप घर में जाकर बैठे, मैं जहाँ मर्जी चाहूँ चली जाऊँ। अम्मी कहने लगी, मैं अपनी जवान जहान बेटी को यूं ख्वार होते हुए नहीं देख सकती। मुझे बताओ तुम कहाँ जाने का इरादा रखती हो? मैंने जवाब न दिया तो अम्मी रोने लगी। कहने लगी, या अल्लाह, इस जिंदगी से तो अच्छा है कि तुम मुझे मौत दे दे। अम्मी की बात सुनकर मेरा दिल दुख गया था, इसलिए मैंने जल्दी से अम्मी का हाथ पकड़ लिया और बोली, ऐसी बातें ना करें अम्मी, आपको अल्लाह का वास्ता है। फिर अम्मी कहने लगी, अच्छा मुझे बताओ कहाँ जाने का इरादा है? मैं बोली,
میں خالہ کے گھر جا رہی ہوں۔ میری بات سن کر امی کے لبوں پر مسکراہٹ پھیل گئی تھی۔ کہنے لگی میں اتنے غموں میں الجھی ہوئی ہوں کہ اپنی بہن کا خیال ہی نہیں آیا۔ چلو شکر ہے کہ تم اس کے گھر جا رہی ہو، وہ ایک اچھی عورت ہے، ہمیں اپنے گھر میں ایمان دے دے گی۔ آپ ہم دونوں ماں بیٹی خالہ کے گھر پر چلے گئے۔ میری خالہ دوسرے شہر میں رہتی تھی، وہ بہت ہی نفیس سی طبیعت کی مالک تھی۔ ہم نے ان کے گھر جا کر اپنے سارے حالات بتا دیے تھے۔ خالہ نے ہمیں کھلے دل سے اپنے گھر میں جگہ دے دی تھی۔ خالو بھی اچھا انسان تھا، اس نے بھی ہمارے آنے پر کسی قسم کا اعتراض نہیں کیا تھا، بلکہ وہ تو کہہ رہا تھا یہ آپ لوگوں کا گھر ہے، جس طرح چاہیں مرضی رہیں، جو چاہیں مرضی کھائیں پئیں۔ خالہ ایک نرس تھی، وہ صبح سویرے ہی گھر سے نکل جایا کرتے ہیں، اور پھر گھر کا کام تو انہوں نے ملازمت رکھی تھی، جہاں میں اور امی بہت چین سے رہ رہی تھی۔ ہمیں یہاں آئے ہوئے 2 ہفتے ہو گئے تھے جب خالہ کی اچانک سے طبیعت بگڑنے لگی تھی۔ امی ان کی وجہ سے بہت افسردہ تھی۔ خالہ نے کہا کہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یہ موسمی بخار ہے، جلد اتر جائے گا۔ مگر خالہ کو اس بات کی پریشانی تھی کہ ان دنوں ہسپتال میں رش بہت زیادہ تھا اور انہیں چھٹی نہیں مل رہی تھی۔ ڈاکٹر نے کہہ دیا تھا کہ اگر آپ نے چھٹی کی تو سمجھے اس ملازمت سے ہاتھ دھو بیٹھیں گی۔ خالہ ملازمت چھوڑنا نہیں چاہتی تھی کیونکہ ان کی کوئی اولاد نہیں تھی۔ وہ کہتی تھی کہ ہسپتال جاتی ہوں تو میرا دل لگا رہتا ہے، گھر میں رہ کر تو دیواروں کو تک تک کر میں پاگل ہو جاؤں گی۔ وہ پریشان تھی کہ اب کیا ہوگا۔ تب میں نے کہا کہ اگر آپ اجازت دیں تو آپ کی جگہ پر میں ہسپتال چلی جایا کروں گی۔ خالہ کو میرا مشورہ اچھا لگا تھا، وہ کہنے لگی ٹھیک ہے، میں ڈاکٹر سے بات کروں گی، اگر وہ اجازت دے دیں تو تم چلی جایا کرو۔ انہوں نے ڈاکٹر سے پوچھا تو اس نے اجازت دے دی تھی، کیونکہ خالہ کی طبیعت سچ میں خراب تھی، وہ ہسپتال جانے کی کنڈیشن میں نہیں تھی، جبکہ ہسپتال میں بھی کسی کی ضرورت تھی۔ یوں میں ہسپتال جانے لگی تب مجھے خالہ نے ایک بات کہی تھی۔ وہ کہنے لگی ندا میری ایک بات یاد رکھنا، دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے تم کسی ڈاکٹر سے پیسے مت لینا اور نہ ہی کسی سے بات کرنے کی کوشش کرنا۔ میں نے خالہ کی بات کو پلو سے باندھ لیا تھا اور ہسپتال جانے لگی تھی۔ میں اپنے کام سے کام رکھتی تھی، ایک سینئر نرس تھی جو مجھے کام بتا دیا کرتی تھی۔ مجھ پر زیادہ کام کا لوڈ نہیں تھا کیونکہ میں اس کام میں ناتجربہ کار تھی، بس مجھے مریضوں کا خیال رکھنے کی تائید کی جاتی تھی، اور جیسے کسی مریض کی حالت بگڑنے لگتی میں وہاں پہ ڈاکٹر یا کسی دوسری نرس کو بلا لاتی۔ یوں ہی بڑے دن گزر گئے تھے، میں نے کسی سے بات بھی نہیں کی تھی۔ ایک دن ایک عمر اور خوبصورت سی نرس میرے پاس آ کر بیٹھ گئی، کہنے لگی تم بڑی اداس سی رہتی ہو، ایسا لگتا ہے کہ تم کسی وجہ سے پریشان ہو۔ میں نے اسے ساری بات بتا دی تھی۔ نہ جانے آج میرا دل کیسے دکھا ہوا تھا کہ میں خود پر قابو نہ پا سکی اور اپنے سارے گزشتہ حالات اس کے سامنے کھول کر رکھ دیے تھے۔ وہ اداس ہو گئی تھی، کہنے لگی تم بھی اپنے لیے چھوٹی موٹی ملازمت ڈھونڈو، جو لڑکیاں ہیں اپنے پیروں پر کھڑی ہوتی ہیں وہ بہت مضبوط ہوتی ہیں، بلکہ ایسا کیوں نہ کریں کہ جب تک تمہاری خالہ ہسپتال نہیں آ جاتی تم تھوڑا بہت اپنا کما لو۔ میں بولی یہ کیسے ممکن ہے؟ وہ بولی تم لیبر روم کی صفائی کر دیا کرو، میں تمہیں اضافی پیسے دے دوں گی، وہاں کی ماسی چھٹیوں پر ہے۔ میں نے اس نرس کی آفر قبول کر لی، مگر میں نے خالہ سے یہ بات چھپا لی تھی۔ اب میں روز لیبر روم صاف کرتی اور نرس کی ہدایت کے مطابق وہاں رکھی کچرے کی تھیلیاں باہر پھینکاتی، بدلے میں وہ مجھے ہزاروں روپے دیتی تھی۔ یوں ایک ہی ہفتے میں 18,000 روپے جمع کر کے قابل ہو چکی تھی۔ میں بے انتہا خوش تھی کہ ذرا سے کام کے بدلے میں مجھے اتنے پیسے ملتے ہیں، مگر میں یہ سوچنے پر مجبور تھی کہ آخر ان تھیلیوں میں ایسا کیا ہوتا ہے کہ وہ نرس مجھے سب سے چھپ کر کام کرنے کو کہتی تھی۔ روز روز میرا تجسس بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ ایک دن میں نے دیکھا کہ ایک بڑی سی گاڑی ان کچرے کی تھیلیوں کو اٹھا رہی ہے۔ وہ بڑی سی خوبصورت سیاہ گاڑی تھی، وہ کچرا اٹھانے والی تو بالکل بھی نہیں لگتی تھی۔ اب مجھے لگا کہ بات اتنی سیدھی سی نہیں ہے جتنی مجھے لگ رہی ہے، ضرور اس میں کوئی راز پوشیدہ ہے۔ تو تجسس سے مجبور ہو کر اس بار خود تھیلی کو کھول کر دیکھی، پر جان نکل گئی، کیونکہ اس کے اندر تو ہسپتال کی بہت مہنگی مہنگی ادویات اور ٹیکے وغیرہ ڈالے ہوئے تھے۔ یہ ایک سرکاری ہسپتال تھا اور جہاں پر غریب و غربا کا مفت علاج کیا جاتا تھا، مگر کچھ دنوں سے ہسپتال میں یہ خبر اڑ رہی تھی کہ یہاں کی ادویات اور ٹیکے وغیرہ کم پڑنے لگے ہیں۔ سینئر ڈاکٹرز کا تو یہی خیال تھا کہ شاید مریض بہت زیادہ آنے لگے ہیں، جس کی وجہ سے ساری ادویات ختم ہو رہی ہیں۔ اب میں نے دیکھا تھا کہ ادویات چونکہ کم پڑ گئی تھی تو ہسپتال کی جانب سے فری نہیں دی جا رہی تھی، بلکہ مریضوں کو پرچی بنا کر دے دی جاتی جس پر ادویات وغیرہ لکھی ہوتی تھی، جو کہ لوگوں کو خود ہی خریدنا پڑتی تھی۔ اب میں سارا کھیل سمجھ گئی تھی۔ یہ نرس مجھ سے غیر قانونی کام کروا رہی تھی، یہ ادویات اور انجیکشن باہر پھینکوا دیتی تھی جو ایک گاڑی آ کر لے جاتی تھی۔ یقیناً وہ یہ ادویات کسی دوسری جگہ پر فروخت کر کے لاکھوں روپے کما رہی تھی۔ اس کی وجہ سے بہت سے غریب لوگوں کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا۔ میں نے ٹھان لیا تھا کہ میں اس غیر قانونی کام میں اس نرس کا ساتھ نہیں دوں گی، چاہے دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے۔
मैं इसका ये राज फाश करके ही रहूँगी। मैंने हिम्मत की और सीनियर डॉक्टर के पास चली गई थी। मैंने इसे सारी बात बता दी थी। वो मेरी बात सुनकर हैरान रह गई थी। इसने पहले तो ये बात मानने से इनकार कर दी थी। फिर मैंने जब इसे सबूत दिया तो इसने मेरा शुक्रिया अदा किया था और मुझसे कहा कि अभी ये बात तुम हरगज़ मत खोलना, मैं इसको पुलिस के हवाले करवाऊंगी। सीनियर डॉक्टर ने पहले से ही पुलिस को बुला लिया था। जब नर्स ने मुझे कचरे वाली थैलियाँ फेंकने को कहा तो डॉक्टर ने पुलिस को इशारा किया था। उन्होंने आकर तलाशी ली तो अंदर से अद्वियात और इंजेक्शन वगैरह बरामद करके इस नर्स को गिरफ्तार कर लिया था। चूँकि मैंने डॉक्टर्स की मदद की थी और सरकारी अद्वियात की गैर कानूनी फ़रोख्त के धंधे को बेनकाब कर दिया था, इसलिए मुझे हुकूमत की तरफ से 5 लाख रुपए इनाम मिले थे और साथ ही साथ मुझे नर्सिंग की फ्री क्लासेस भी देने की ऑफ़र की थी। मैं बेइंतहा खुश थी। मैंने ये बात जब खाला और अम्मी को बताई तो वो भी बहुत खुश हो गई थी। फिर अम्मी ने कहा कि अब हम वापस अपने घर चलते हैं क्योंकि हमारे पास इतने पैसे जमा हो गए हैं कि हम आराम से गुजारा कर सकेंगे। अब तो खाला भी ठीक हो गई थी, इसलिए वो अस्पताल वापस जाने लगी थी। हम माँ बेटी अपने घर वापस आ गए। मुझे मेरे शौहर में नर्सिंग की फ्री क्लासेस दी जाने लगी थी। भाई और भाभी हमारी आमद पर सख्त परेशान थे। भाभी के आखिरी अयाम चल रहे थे, मगर इन दिनों में भी वो हमारे साथ ज़बान लड़ाने से बाज नहीं आती थी। मगर चूंकि अब मैं अपना काम करती थी तो मुझे इनकी परवाह बिल्कुल भी नहीं रही थी। अम्मी ने भी भाई को साफ साफ कह दिया था कि वकार, अगर तुम ये घर छोड़ कर जाना चाहते हो तो मेरी तरफ से चले जाओ, अब मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं रही। भाई तो यह बात सुनकर घबरा गया था क्योंकि इतनी महंगाई के दौर में घरों के लिए किराया देना आसान बात नहीं है, इसलिए वो मासूम से बन गए थे और अम्मी से माफ़ी मांगने लगे थे। मुझे समझ आ गई थी कि उन्होंने पहले घर छोड़ने का नाटक सिर्फ इसलिए रचाया था ताकि इन्हें हमारा खर्च ना बर्दाश्त करना पड़े, जबकि इनका तो घर छोड़ने का कोई इरादा ही नहीं था। कुछ अर्से बाद मैं अपना कमाने लगी थी तो भाभी और भाई मेरे सामने पीछे चले जाते थे। मैंने भी इन्हें माफ़ कर दिया था क्योंकि मेरी ज़िंदगी में अब किसी भी मनफी चीज़ की बिल्कुल भी जगह नहीं थी। मेरे ख्याल में अगर कोई हमारे साथ बुरा करता है और हम इसे माफ़ कर दें तो ये इस पर एहसान नहीं होता, बल्कि ये हमारा खुद पर ही एहसान होता है, क्योंकि इस तरह हम खुद को मनफी ख्यालात से दूर कर लेते हैं। मेरी अम्मी ने भी इन दोनों को माफ़ कर दिया था और मैंने अब घर में एक काम वाली रख ली है जो घर के सारे काम काज कर जाती है। भाभी भी बड़ी शर्मिंदा सी फिरती हैं, वो तो हमसे नज़रें भी मिलाने के काबिल नहीं है। खैर, मैं और अम्मी अब अपनी ज़िंदगी से मुतमईन हैं और हमें किसी के एहसान की कोई ज़रूरत नहीं रही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो आपने इसको लाइक करना है और दूसरों को शेयर करना है। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें। अल्लाह हाफिज़।